بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس بن علی عباس علمدار کے نام سے مشہور ہیں، چونکہ کربلا میں حضرت امام حسین نے آپ کو اپنے لشکر کا علمبردار مقرر کیا تھا، اس لیے عباس علمدار کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی بن ابی طالب اور والدہ کا نام ام البنین تھا۔ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بھائی اور وفادار ساتھی تھے۔ آپ کی والدہ کا اصل نام فاطمہ کلابیہ اور خطاب ام البنین تھا، جو انہیں خود حضرت علی نے عطا فرمایا تھا۔ ان کا تعلق ایک متقی اور بہادر قبیلے سے تھا۔ ان کے فرزند حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ ان کی وفاداری ضرب المثل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بلیف چینل۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ حضرت علی اپنے نور نظر حضرت امام حسین پر وقوع پذیر ہونے والے حادثہ کربلا سے بخوبی واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں میرا وجود نہ رہے گا اور میں نواسہ رسول کی مدد نہ کر سکوں گا۔ اس بات پر آپ بہت متفکر تھے کہ دل کی گہرائی میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری کوئی اولاد ایسی ہوتی جو حسین کے آڑے وقت میں کام آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو طلب کیا اور کہا، اے میرے بھائی عقیل، مجھے واقعہ کربلا کا علم ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ آپ عرب کی کسی ایسی عورت کو تلاش کیجئے کہ جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو جو کربلا میں میرے فرزند حسین کی کمال انہماک اور جانثاری سے مدد کر سکے۔ حضرت عقیل عرب کے حسب و نسب سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ اے علی، آپ ام البنین کلابیہ کے ساتھ عقد کریں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی نہیں، اور اس سے عرب کا کوئی باشندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور ابو البرہ بھی انہی کے خاندان سے تھے، جن کو نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، جو اپنی بہادری و شجاعت کی وجہ سے سرزمین عرب میں بہت مشہور ہیں، اور ام البنین کی کمال مدح و ثنا بیان کی۔ چنانچہ حضرت علی کی اجازت سے حضرت عقیل نکاح کا پیغام لے کر قبیلہ کلاب کی طرف روانہ ہوئے، اور ام البنین کے والد سے حضرت علی کا ام البنین کے لیے پیغام نکاح پیش کیا، جو کہ ان کے والد نے ام البنین سے مشورے کے بعد بخوشی قبول کر لیا، اور یوں حضرت علی کا نکاح ام البنین سے ہوا۔ ام البنین کے بطن سے 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی خبر پاتے ہی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ میری دلی تمنا پوری ہوئی، میرے حسین کا مددگار پیدا ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی نے ان کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، اور ان کی زندگی کا رشتہ توحید و رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عظیم فرزند کا نام عباس رکھا۔ ولادت کے 7ویں دن ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ کیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو حضرت عباس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، گویا حضرت امام حسین ہی وہ پہلے شخص تھے جن پر دنیا میں آتے ہی آپ کی پہلی نظر پڑی۔ حضرت عباس نے ہوش سنبھالتے ہی امیر المومنین حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی عظیم ہستیوں کو اپنی اطراف دیکھا اور ان کی محبت کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ نے حضرت علی کے گھر میں حسنین کریمین کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ آپ کا عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو والد کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت اور جرأت، اور والدہ کی طرف سے بنی کلاب کی دلیری اور ہمت وراثت میں ملی۔
منقول ہے کہ حضرت علی ایک دن گھر تشریف لائے اور ام البنین سے فرمایا، میرے نور نظر عباس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر انہیں حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علی نے فرزند کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر سفید کپڑے سے نکال کر کلائی اور بازوؤں کو بوسہ دیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنسو بہاتا دیکھ کر ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے فرمایا، تم اس کے متعلق دریافت نہ کرو۔ ام البنین نے بے حد اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گی۔ ام البنین نے اصرار جاری رکھا تو حضرت علی نے فرمایا، میرے اس بیٹے کے بازو ظالم اپنی تلواروں سے کاٹیں گے اور اس کے سر پر گرز مارے جائیں گے اور سینے میں نیزے پروئے جائیں گے۔ یہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بچپن ہی سے حضرت عباس کو اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام حسین کے عاشق و گرویدہ تھے۔ آپ نے سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ شہنشاہ وفا کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کی شجاعت و دلیری زبان زد عام تھی۔ آپ نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا۔ تاریخ میں آپ کا کردار ممتاز اور نمایاں ہے۔ حضرت علی نے ان کی ایک خاص نہج پر تربیت کی تھی اور انہیں جنگی علوم، فن سپاہ گیری اور علم فقہ سے روشناس کیا تھا۔ 14 برس کی عمر میں آپ حیدر ثانی کہلانے لگے، جبکہ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، جس کے معنی جود و سخاوت کے مرکز کے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سائل اور محتاج کو کچھ دیے بغیر رخصت نہیں کیا۔ حضرت عباس دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ایک ایسے مجاہد تھے کہ جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عباس کی بہادری و شجاعت، فضائل و کمالات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جنگ صفین میں جب جنگ زوروں پر تھی کہ ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا جس کی عمر تقریباً 13 برس تھی اور تعلق مولا علی کے لشکر سے تھا، اچانک مخالف لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کے مقابلے میں لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شاسا کو بھیجا گیا۔ اس نے میدان میں آ کر کہا، شام والے مجھے 1000 گھڑ سواروں کے برابر سمجھتے ہیں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھیج رہے ہو۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا، جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ پھر تیسرے کو بھیجا، وہ بھی مارا گیا۔ یوں 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے۔ ابو شاسا اپنے 7 بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں اترا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا۔ تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں ابو شاسا اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر زمین بوس ہوا اور اپنے بیٹوں کی طرح جہنم واصل ہوا۔ سب حیران رہ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بلا لیا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ شیر خدا کا شیر تھا، یعنی حضرت عباس ابن علی تھے۔ یوں حضرت عباس نے اپنی بہادری کے جھنڈے کم عمری میں ہی گاڑ دیے۔ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے حضرت امام حسین کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پانی باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ کا محراب رنگین ہو گیا جب شیر خدا حضرت علی شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت عباس 14 برس کے تھے۔ آپ نے بابا کی شہادت کا عظیم صدمہ برداشت کیا۔
شہادت سے قبل حضرت علی نے انہیں وصیت کی کہ اے میرے بیٹے عباس، حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ جب حضرت امام حسن امامت پر فائز تھے اور معاویہ کی طرف سے مسلسل اذیتیں دی جا رہی تھیں، آپ نے سختیوں کے وہ 10 سال صبر سے برداشت کیے۔ حضرت عباس نے 18 برس کی عمر میں حضرت امام حسن کی امامت کے ابتدائی دور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ کے ساتھ شادی کی۔ حضرت عباس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبید اللہ اور فضل، جو بعد میں بزرگ علماء اور فضلاء میں شمار ہوئے۔ آپ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت عباس نے وہ تلخ ایام بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزار دیے اور زندگی کے نشیب و فراز کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین انہیں ہمیشہ صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اہل کوفہ کو یزید کے ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے جب حضرت سیدنا امام حسین کا قافلہ کلمہ حق کی بلندی، ظلم و بربریت کے خلاف شریعت محمدی کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے سرزمین حجاز سے عراق کی جانب روانہ ہوا، تو لشکر حسینی کا علم حضرت امام حسین نے اپنے دست اقدس سے حضرت عباس کے سپرد کیا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں امان دینے کو تیار ہوں، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ابن زیاد کے زیر سایہ امان کی چھاؤں میں بیٹھیں۔ خدائے غالب و برتر کی امان ہمارے لیے کافی ہے، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے۔ اس امان نامے کی خبر پھیلی تو مایوسی کے بادل چھانے لگے، کیونکہ سب لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ شیر خدا کے شیر نے امان نامہ رد کر دیا ہے۔ حضرت زینب کو جب اس امر کی خبر دی گئی تو لوگوں کی تسلی کے لیے حضرت عباس کو بلا بھیجا۔ حضرت عباس نے حاضر ہو کر طلبی کا سبب پوچھا۔ حضرت زینب نے امان نامے کا ذکر کیا تو عباس رو پڑے اور عرض کی، میری محترم ہمشیرہ، وہ پاؤں ٹوٹ جائیں جو آستانہ حسینی سے سرکیں، اور وہ آنکھیں پھٹ جائیں جو جمال حسینی کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھیں۔ میں نے تو یہ جواب دیا ہے کہ حسین جیسے اللہ والے مجاہد کے دامن کا سایہ تیرے امان سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ شیر خدا کے شیر حضرت عباس کی زبان مبارک سے شمر ملعون دندان شکن جواب پا کر واپس لوٹ گیا اور ابن سعد سے کہنے لگا کہ جنگ کی تاخیر کی اب وجہ نہیں رہی۔ ابن سعد نے فوراً لشکر کو حکم دیا کہ رات ہونے سے قبل مدینے والوں کا قصہ تمام کر دو۔ لشکر عصر کے بعد امام حسین کے قتل کے لیے روانہ ہوا، یہاں تک کہ خیام حسین کے قریب جا پہنچا۔ حضرت امام حسین نے اپنا سر اقدس اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور غنودگی کا عالم تھا۔ حضرت زینب نے جب گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنی، بھائی کی خدمت میں دوڑی آئیں اور عرض کی کہ اے میرے پیارے بھائی، دشمن قریب آ پہنچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین بیدار ہوئے اور فرمایا، اے میری پیاری بہن، ابھی ابھی نانا جان رسول اللہ، بابا جان حضرت علی، اماں جان حضرت فاطمہ اور محترم بھائی امام حسن خواب میں تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے حسین، تم کل ہم سے آ ملو گے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی زینب رو پڑی۔ آپ نے تسلی دے کر انہیں صبر کی تلقین کی۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کے حضور پیش ہو کر عرض کی، دشمن قریب آ پہنچا ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عباس، تم ان سے جا کر پوچھو کہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ حضرت عباس 20 بہادروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور یزیدیوں سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ یزیدیوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ ہم تمہارے سامنے یہ بات پیش کریں کہ تم یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے دشمن کا پیغام امام علی مقام تک پہنچا دیا۔
امام علی مقام نے فرمایا، بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے عباس، اب اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو واپس جاؤ، اور اگر ہو سکے تو لڑائی کل تک کے لیے روک دو۔ ان لوگوں کو آج کی شب ہم سے دور کرو، تاکہ ہم آج کی رات اور نمازیں پڑھ لیں اور دعا و استغفار کر لیں۔ امام علی مقام کا حکم پاتے ہی حضرت عباس روانہ ہوئے اور یزیدی لشکر سے کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات جنگ سے باز رہو۔ انہوں نے امام کے فرمان کو قبول کر لیا اور یوں جنگ اس شب کے لیے رک گئی۔ ادھر دشمن کی فوج کو تیار دیکھ کر امام علی مقام کے جانثار بھی تیار ہو گئے، اور سب حضرت عباس کے منتظر تھے کہ وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ شوق شہادت اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ یزیدیوں سے التواء جنگ منوا کر حضرت عباس واپس تشریف لائے اور حضرت امام حسین کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ واپسی پر حضرت عباس کے ساتھ عمر بن سعد کا ایک پیغمبر بھی تھا، اور اس نے امام علی مقام کی خدمت میں ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ ہم نے تم کو ایک رات کی مہلت دے دی ہے، اگر تم نے بیعت قبول کر لی تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے چلیں گے، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر تمہیں قتل کے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر پیغمبر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے التواء جنگ کا اعلان کر دیا اور منادی کا حکم دیا۔ اعلان کیا گیا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو ایک رات کی مہلت دے دی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد ایک شب کے لیے جنگ ملتوی ہو گئی۔ شب عاشوراء حضرت امام حسین نے سب اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبے کے درمیان اپنی بیعت کو ان پر سے اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، ان کو صرف میں مطلوب ہوں اور یہ میرے ہی خون کے پیاسے ہیں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے۔ حضرت عباس نے سب سے پہلے اٹھ کر اعلان وفاداری کیا اور عرض کیا، ہم ایسا کیوں کر کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ ایسا دن کبھی نہ لائے۔ عاشورے کے دن حضرت عباس کو لشکر حسینی کا لمبردار مقرر کیا گیا۔ اصحاب نے یکے بعد دیگرے میدان میں اترنا شروع کیا۔ جب کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنس جاتا تو حضرت عباس دشمن پر حملہ آور ہو کر اسے نجات دلاتے۔ جب تمام اصحاب جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت عباس نے اپنے بھائیوں عثمان، عبداللہ اور جعفر کو حکم دیا کہ میدان کارزار میں جا کر اپنے مولا کی حمایت کرو، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں سو جاؤ۔ حکم کی تعمیل میں وہ سب میدان کارزار پہنچے اور اپنے اپنے جوہر شجاعت دکھلاتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت عباس علمدار نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، مگر ہر بار یہ کہہ کر روک دیے گئے کہ تم میرے قوت بازو ہو۔ حضرت امام حسین کو حضرت عباس بہت عزیز تھے، اور وہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت عباس امام علی مقام کے ساتھ ساتھ رہتے، جہاں جہاں امام جاتے تھے آپ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور ہر مقام پر ان کا دفاع کرتے۔ حضرت عباس گاہے بگاہے میدان جنگ میں جانے کی آرزو حضرت امام حسین سے کرتے، لیکن ہر بار روک دیے جاتے۔ حسب سابق پھر حضرت عباس نے حضرت امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، تو حضرت امام حسین نے فرمایا، عباس تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس نے عرض کیا، میرے پیارے بھائی، اب جبکہ سب اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، میں بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ابھی دونوں سرفروشان اسلام کے مابین یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر تشریف لائے اور حضرت عباس سے مخاطب ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیارے چچا جان، ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور آپ ہی تو میرے بابا کے بازو اور لشکر کے علمدار ہیں،
اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے قبل آپ اپنی جان قربان کریں اور شہید ہوں۔ حضرت عباس نے کہا، میرے پیارے بھتیجے، ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھوں۔ میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی جان نچھاور کروں اور اپنے بابا کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔ یہ سن کر سیدنا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا چچا کو ناراض نہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو دریائے فرات پر قبضہ کرنے اور حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں پر پانی بند کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 7 محرم کو عمر بن سعد نے ایک کثیر لشکر کو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے پانی نہ لینے دیں۔ لشکر حسینی میں جب پانی کی قلت ہوئی تو حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو بلا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ چند سواروں کے ہمراہ دریائے فرات پر جائیں اور پانی کی مشکیں بھر لائیں۔ پھر آپ نے نافع بن ہلال کو بلایا اور انہیں حضرت عباس علمدار کے ہمراہ روانہ کیا۔ حضرت عباس جانثاروں کے ہمراہ دریا فرات پر پہنچے اور وہاں عمر بن حجاج نے اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کا راستہ روکا۔ حضرت نافع بن ہلال نے کہا، ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ عمر بن حجاج نے کہا، تم پانی پی لو، مگر میں تمہیں یہاں سے پانی لے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت عباس اور حضرت نافع نے کہا، ہم ہرگز پانی نہیں پیئیں گے جب تک کہ جانثاران حسین پیاسے ہیں، ایک قطرہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ عمر بن حجاج بولا، تم سب کو پانی پلانا ممکن نہیں، اور ہمیں یہاں اسی لیے تعینات کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں پانی نہ لینے دیں۔ حضرت عباس اور حضرت نافع نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم اپنی مشکیں بھر لو۔ اور جب وہ مشکیں بھر رہے تھے، عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا اور جواب میں حضرت عباس اور نافع نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پانی کی مشکیں لے کر واپس جانے کا کہا اور خود ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اچانک عمر بن حجاج نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور ان دونوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پانی حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر اس لڑائی کے دوران حضرت نافع کو نیزے کی کاری ضرب لگی اور اس قدر شدید زخم آیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے شب عاشورہ حضرت عباس اور دیگر جانثاروں کو حکم دیا کہ خیموں کی پشت پر خندقیں کھودو اور ان خندقوں میں لکڑیاں بھر دو تاکہ دشمن جب حملہ آور ہو تو ان لکڑیوں کو جلا کر دشمن کا پیچھے سے راستہ روکا جا سکے، اور خیموں کی تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دو تاکہ انہیں اکھاڑنا دشمن کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ کے حکم پر حضرت عباس اور دیگر تمام جانثاروں نے خندقیں کھودیں اور ان میں خشک لکڑیاں بھر دیں۔ شب عاشورہ جب جانثاران حسین خندق کی کھدائی کے بعد تھک چکے تھے تو اس وقت حضرت عباس نے ایک مرتبہ پھر حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی تاکہ آپ دریائے فرات سے پانی لا سکیں۔ حضرت امام حسین نے اجازت دے دی اور آپ چند جانثاروں کے ہمراہ دریائے فرات پر پہنچے اور پانی کے حصول کی کوشش کی، مگر عمر بن حجاج نے اس بار آپ کو دریائے فرات سے پانی حاصل کرنے نہ دیا اور دونوں جانب سے شدید لڑائی کے بعد بالآخر آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ 10 محرم کے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام علی مقام کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ آپ زانوں پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شہادت کی باقی ماندہ گھڑیاں گنتے، کبھی مغموم و مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے۔ بس اب ایک شہزادہ علی اکبر اور آپ کے قوت بازو علم بردار سامنے تھے۔
اب امام کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے تھے۔ انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں نگاہیں جھکائے اپنے خالق و مالک سے عرض و معروض میں محو تھے۔ جب نگاہیں سجدہ خالق سے راز و نیاز کر کے بلند ہوئیں تو حضرت عباس نے عرض کی، اب تو غلاموں میں میرے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا۔ بچوں کے دل، جوانوں کے جہاد، بوڑھوں کے کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھیں، اور جس سے اب تک سوائے علم بلند رکھنے کے اور کوئی کارگزاری نہیں ہوئی، وہ آپ کا یہ عباس غلام ہے۔ از راہ کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجیے۔ روایت ہے کہ جب 10 محرم الحرام کے دن حضرت عباس نے امام عالی مقام سے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت طلب کی تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ تم علمدار ہو، اور علمدار کے بغیر لشکر کی کچھ اہمیت نہیں۔ صبر و رضا کے پیکر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا سر سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے کچھ محبت اور کچھ درد و غم کے آنسو موتیوں کی شکل میں رخساروں پر چمکتے ہوئے بہنے لگے۔ دیر تک سینے سے لگائے رکھا اور فرمایا، کیا کروں، مشیت الہی میں چارہ نہیں، راضی برضا ہوں، لیکن بچوں کی پیاس ان کی ماؤں کے صبر کو متزلزل کر رہی ہے۔ وہ تشنگی کے عالم میں سخت بے قرار ہیں، اور ان کی بے قراری ان کی ماؤں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ اسی دوران خیموں سے العطش العطش، یعنی ہائے پیاس ہائے پانی، پیاس سے دم لبوں پر ہیں کی آوازیں سنائی دیں۔ آپ نے جب عورتوں اور بچوں کی یہ آوازیں سنی تو سیدنا امام حسین سے کہا، اے میرے بھائی، مجھ سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور میں ان پانی بند کرنے والوں کو ان کے انجام بد تک پہنچاؤں گا۔ اتنے میں بی بی سکینہ تشریف لائیں۔ آپ کا معصوم چہرہ کملایا ہوا تھا، پیاس کی شدت سے بولا بھی نہ جاتا تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا، بیٹی سکینہ کیا حال ہے؟ ننھی سکینہ نے بڑی مشکل سے کہا، چچا جان پانی۔ حضرت عباس نے ننھی سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے پانی لینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عباس نے حضرت امام حسین سے اجازت لی کہ مجھے دریائے فرات سے سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ ہتھیار لگائے، مشک ہاتھ میں لیے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس پر حضرت امام حسین نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ عباس تم فی الوقت دریائے فرات پر جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس نے مشک تھامی اور پانی کا انتظام کرنے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہونے ہی کو تھے کہ امام علی مقام نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی عباس، جاتے ہوئے اپنی بہن اور بھتیجوں سے ملتے ہوئے جانا۔ حضرت عباس نے امام علی مقام سے کہا، اے میرے بھائی، میں سب کے لیے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا، مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بھائی عباس، سب سے رخصت لو کہ شاید تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ یہ سنتے ہی عباس علمدار خیمے کی طرف چلے۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، سب پیاس سے بے حال تھے۔ داخل ہوتے ہی حضرت سکینہ اور علی اصغر کی تشنگی کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔ فرمایا کہ افسوس، فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ آپ نے سب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے پانی لینے جاتا ہوں۔ میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لے کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پکار اٹھی، اے میرے بھائی، کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابل تنہا جاؤ گے؟ حضرت عباس نے کہا، میری پیاری بہن، تمہیں تشویش کیا ہے؟ اگر وہاں غرق آہن فوج ہے تو کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے؟ شیر حیدر کی حوصلہ افزا بات سے اہل بیت کو کچھ ڈھارس ہوئی
اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بند گئی۔ مشکیزہ شانے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چل پڑے۔ حضرت امام حسین نے خیموں سے قدرے فاصلے پر بھائی کو رخصت کیا۔ یہ الوداعی ملاقات تھی۔ حضرت عباس نے ودا ہوتے ہوئے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ عباس شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ گھوڑے کو اینٹ لگاتے ہوئے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ منقول ہے کہ جب حضرت عباس علمدار سیدنا امام حسین سے رخصت ہوئے تو پیچھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سیدنا امام حسین رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عباس ذرا ٹھہرو، میں ایک مرتبہ جی بھر کر تمہیں دیکھ تو لوں۔ حضرت عباس یہ سن کر بے اختیار رونے لگے۔ دونوں بھائی بغلگیر ہو کر خوب روئے۔ ان کے رونے کی کیفیت سے ملائکہ کے ہاتھوں سے ضبط و تحمل کی باگ چھوٹ گئی۔ عالم ملکوت کے ذرے ذرے میں زلزلہ آنے لگا۔ پھر حضرت امام علی مقام نے روتے ہوئے انہیں رخصت کیا اور حضرت عباس دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے رب، اے باری تعالی، مجھے قوت عطا فرما اور ایسا انتظام کر دے کہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے خیمے تک پانی لے جاؤں، اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ دعا کے بعد آپ نے فرات کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ عباس بڑھتے ہی چلے آتے ہیں تو روکنے کی سعی میں مشغول ہو گئے۔ دشمن راہ میں حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، اے شامیوں، اللہ سے ڈرو، کچھ رسول اللہ سے حیا کرو۔ افسوس صد افسوس، تم نے فرزند رسول کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کیا۔ ان کے رفقا اعزاء و اقربا کے سر کاٹے۔ رسول زادیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ دیکھو ابھی توبہ کا دروازہ تم میں سے بعض کے لیے کھلا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ظلم و ستم اور فرزند رسول کے قتل سے باز آ جاؤ۔ لشکر اشقیہ نے جواب دیا، اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو پھر بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آ گیا۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ فرما کر اپنی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ کیا تھا؟ قہر الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ گھوڑے بھڑکنے لگے، سواروں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں۔ حضرت عباس یزیدی لشکروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کا سربراہ عمر بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا حضرت علی کا شیر بیٹا ان کی صفوں کو چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ وہاں یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی تعینات تھے۔ مزید 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت اطہار اور جانثاران حسین کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا۔ تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور آل رسول کی پیاس سے بے خبر ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو پیاس سے نڈھال اور غش میں دیکھا ہے۔ آپ ان سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ادھر سے یزیدی فوج کے سپاہی امیر لشکر عمر بن سعد کا حکم لے کر پہنچ گئے اور نہر پر متعین سپاہیوں سے کہا، امیر لشکر کا حکم ہے کہ پانی کی بوند بھی خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے۔
یہ حکم سن کر لشکر یزید نے نیزے تان لیے۔ دریائے فرات پر تعینات سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حملے کا جواب دیا۔ شیر خدا کے شیر نے ایک جست لگائی اور صف اعداء کو چیرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھایا اور فرات میں داخل کر دیا، اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے رجز پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں قلب صالح کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور نبی برحق کے فرزند کے دشمنوں کو ہٹاتا ہوں۔ میں اس وقت تک تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک کہ تم اپنے ناپاک ارادوں سے باز نہ آؤ گے۔ میں عباس ہوں، حسین کا بھائی اور شیر خدا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ رجز پڑھتے، گھوڑا دوڑاتے، یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ دشمنوں کا یہ حملہ بہت ہی شدید تھا۔ وہ حضرت عباس کے چراغ حیات کو گل کر دینا چاہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ پانی پر قبضہ قریب قریب ہو ہی گیا تھا، لیکن علی کے شیر نے ان دشمنوں کو شکست دے کر فرات سے ہٹا دیا، اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور منتشر ہو کر رہ گئے۔ آپ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے۔ آپ 7 محرم الحرام سے پیاسے تھے، جس دن پانی بند کیا گیا تھا، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور بڑے سب پیاسے تھے۔ روانگی سے قبل آپ اور حضرت بی بی زینب کے صبر کا یہ عالم تھا کہ خود ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیتے تھے، اور اپنے حصے کا پانی بھی ان بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ شدت پیاس کی وجہ سے حضرت عباس نے دریائے فرات سے چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا، لیکن خیال آیا کہ خیموں میں عورتیں اور بچوں سمیت تمام لوگ پیاسے ہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر آپ نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا کہ جب تک معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس نہ بجھا لوں مجھے پانی پینا روا نہیں، اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے رجز پڑھی، جس کا مفہوم یہ ہے: اے نفس، یہ انتہائی برا ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے۔ اللہ کی قسم، ایسی حالت میں جبکہ فرزند رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے یوں پریشان حال ہوں، تو پھر تو کیسے پانی کا ایک قطرہ پی سکتا ہے؟ منقول ہے کہ اس کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنی چلو میں بھرا پانی انڈیل دیا، اور حضرت بی بی سکینہ کی مشت جو آپ کے پاس تھی اسے پانی سے بھرا اور اپنے کندھے پر لٹکا لیا۔ بعض روایتوں میں مشک کی جگہ مشکیزے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ پانی سے تر تھے، مگر آپ نے ان تر ہاتھوں کو بھی اپنے منہ سے نہیں لگایا اور انہیں اپنے دامن یا قبا سے خشک کر لیا۔ پیش نظر یہ تھا کہ حضرت امام حسین کے ہاتھ پانی سے تر نہیں ہیں۔ حضرت عباس نے مشک بھری اور بائیں شانے پر ڈال کر باہر نکلے۔ چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشک خیمہ حسین تک پہنچ گئی تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس کا راستہ روکو، اس سے مشک چھین لو اور پانی بہا دو۔ مشک پانی سے بھرنے کے بعد آپ دریائے فرات سے پیاسے ہی واپسی کے لیے نکلے ہی تھے کہ یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ پر حملہ کر دیا۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مشک پیاسوں کے خیمے تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا اڑا کر خیمے تک پہنچ جائیں، مگر سامنے سے کئی سو تیر مشک کا رخ کیے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت کے لیے ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ اب دونوں طرف سے گھر گئے۔ جب اپنے آپ کو دشمنوں کے گھیرے میں دیکھا تو بپھرے شیر کی طرح حملہ کیا اور صفوف اعداء میں کھلبلی مچا دی۔ دشمن ایک ایک کر کے آپ کی شمشیر کا شکار ہوتے گئے۔ یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا اور آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی تھی۔
حضرت عباس تیروں کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی حتی الامکان کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کی مشق کو لشکر حسینی تک پہنچا دیں۔ جب حملہ آوروں کے حملے نے شدت اختیار کی تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، مجھے اہل حسین کے خیموں تک پہنچا دے تاکہ عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس علمدار نے رز پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، موت جب سروں پر منڈانے لگی تو میں خوفزدہ نہیں اور میں بہادر ہوں، اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ مل جاؤں میرا جسم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال ہے، اور میں عباس ہوں اور سقائے اہل و حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔ علی کے شیر حضرت عباس علمدار یزیدی لشکر کا دلیری سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے جب علی کے شیر کی جرأت و ہمت دیکھی تو انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پیوست تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی نظر آتے تھے۔ آپ اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، بلکہ یہ خواہش تھی کہ کسی طرح روح جسم سے جدا ہونے سے قبل پانی جانثاران حسین کے لبوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عباس بھرپور جوش و ولولے کے ساتھ یزیدی لشکر کا تنے تنہا مقابلہ کر رہے تھے، اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ شیر خدا کے لخت جگر نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے، کہ اس دوران ایک بدبخت نے دھوکے سے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا کہ بازو علمدار کو شانے سے جدا کر دیا۔ حضرت عباس علمدار نے بازو کٹنے کے بعد بھی حوصلہ نہ ہارا اور آپ نے مشق فوراً داں نشانے پر لٹکا لی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، لیکن اب نہ وہ طاقت تھی اور نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے۔ اس موقع پر آپ رجز پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی قسم تم نے میرا بایاں بازو قلم کیا مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور میں اس حال میں بھی دین حق اور فرزند رسول کی مدد کرتا رہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، اور وہ سچا مذہب لے کر آئے، اور وہ تصدیق کرنے والا یکتا اور امین ہیں۔ حضرت عباس دائیں بازو کے شہید ہونے کے بعد اب اپنے بائیں بازو سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عباس کا دایاں بازو کٹنے سے بہت سا خون بہہ چکا تھا اور آپ پر غشی کسی کیفیت طاری تھی، مگر پھر بھی آپ انتہائی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دفاعی کوشش کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے پہرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے، مگر اس غازی کی خدمات ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک اور دشمن نے دائیں بازو پر بھی وار کر دیا اور دایاں ہاتھ بھی کٹ کر شہید ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر پھر رز پڑھی جس کا مفہوم ہے، اے نفس تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام سادات کے ہمراہ تجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے اگرچہ میرا دایاں بازو بھی کاٹ دیا مگر اللہ عز و جل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو تن سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری اور اب سقائے سکینہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ مشق سکینہ کو دانتوں سے سنبھال لیں۔ آپ نے مشق کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیں۔
پھر آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے دعا کی کہ اے اللہ، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اے میرے پالنے والے، اتنا انتظام کر دے کہ میں پیاسے بچوں تک پانی پہنچا دوں۔ اس موقع پر عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ عباس کی پانی کی مشق پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور نیزوں سے مشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے، اور تم جانتے ہو وہ علی کے فرزند ہیں اور زبردست بہادر ہیں۔ حضرت عباس کی کوشش تھی کہ میں پانی حسینی لشکر تک پہنچا دوں، اور یزیدی تیر کو یہ ضد تھی کہ مشکیزے میں پانی نہ رہنے پائے۔ حضرت عباس مشک سکینہ کو اپنے دل سے لگائے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی صورت پانی اہل حرم کے خیمے تک پہنچ جائے، لیکن مشک کو بچانے کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی کہ ایک مردود نے تاگ کر ایک تیر ایسا مارا کہ مشک کے پار ہو گیا اور سارا پانی یک لخت بہہ گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ پانی عباس کے خون کے ساتھ بہنے لگا۔ عمر بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشک پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے، اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ حضرت عباس علمدار کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ پا رہی تھی۔ خیموں کی جانب پیش قدمی رک گئی، مشک سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو، اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس علمدار ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ ڈگمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ پر بھی لگا تھا۔ حضرت عباس خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر اپنی گرز کا وار کیا اور آپ کا سر خون سے نہا گیا۔ منقول ہے کہ پھر ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا، اے عباس، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس نے فرمایا، اے بدبخت، تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے، اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا گرز حضرت عباس علمدار کے سر پر مار دیا اور آپ کے سر میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار پر آہنی گرز سے وار کیا اور آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگاف پڑ گیا۔ اس موقع پر آپ نے حضرت امام حسین کو آواز دی، یا اخا ادرکنی، سیدی میری خبر لیجئے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس نے ایک مرتبہ پھر حضرت امام حسین کو پکارا، سیدی میری طرف سے آپ کو آخری سلام ہو۔ حضرت عباس کی فریاد حضرت امام حسین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ امام عالی مقام پکار اٹھے، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ فوراً روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت امام حسین تشریف لائے حضرت عباس اس وقت شہید ہو چکے تھے، اور دیگر روایات کی بنا پر آپ میں بھی جان باقی تھی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ خاک و خون میں آلودہ ہیں۔ آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سینے میں تیر پیوست ہیں، اور سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فریاد کی، اے میرے بھائی، اے میرے عباس، اے میرے دل کے سکون، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری جدائی میرے لیے گراں ہے۔ اے عباس،
دشمنوں نے تجھے قتل کر کے حسین کی کمر توڑ دی ہے۔ حضرت عباس کے کانوں میں امام حسین کی آواز کا پہنچنا تھا کہ آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور تعظیم کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر اٹھ نہ سکے۔ امام علی مقام نے ان کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست دیکھے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ امام علی مقام حضرت عباس کے جسم مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور رونے لگے تان کہ روح مبارک پرواز کر گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ امام علی مقام نے حضرت عباس کی حالت ملاحظہ کی اور فرمایا، اے عباس، تو نے میری کمر توڑ دی۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت عباس کو اٹھا کر خیمے میں لے جائیں۔ حضرت عباس کو جب یہ محسوس ہوا کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے عرض کی، آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، آپ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، وہ کیوں؟ عرض کی، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی لاؤں گا، اور چونکہ میں وعدہ پورا نہ کر سکا اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت عباس نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میری زوجہ سے میرے حقوق معاف کرا دیجیے گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہے، تو میری زندگی کے لیے ایک مستحکم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنے بھائی کا اس طرح ساتھ دیا ہے کہ اب جام شہادت سے سیراب ہو رہا ہے۔ تو نے ہر مصیبت اور ہر گھڑی میری مدد کی ہے۔ اللہ تعالی شاہد ہے کہ میں تیرے بعد زندگی پسند نہیں کرتا۔ دیکھ، ان قریب ہم لازمی طور پر بارگاہ وحدانیت میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس علمدار کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین جب خیموں میں واپس لوٹے تو سیدہ سکینہ نے پوچھا، چچا عباس کیسے ہیں؟ میں نے ان سے پانی مانگا تھا اور وہ پانی لے کر واپس نہیں لوٹے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یا پھر وہ دشمنوں سے تنہا ہمارے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کمسن بیٹی کی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی تمہارے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب کو جب حضرت عباس کی شہادت کا علم ہوا تو وہ روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں، اے عباس، اے میرے بھائی، تمہاری موت سے ہم پریشان ہیں۔ جب حضرت عباس کی شہادت کی خبر خیموں میں پہنچی تو تمام عورتیں رونے لگیں۔ حضرت امام حسین نے سب کو صبر کی نصیحت کی۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کی شہادت پر فرمایا، اے عباس، تم پر سلام ہو، تو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرنے والا اور انہیں اپنی روح کے ذریعے بچانے والا اور پانی کی جستجو میں اپنے ہاتھوں کو کٹانے والا ہے۔ اللہ عز و جل تیرے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ روایت ہے کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خیموں میں آئے اور اہل بیت کی عورتوں کا حال دریافت کرنے کے بعد امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے جہاں سیدہ زینب ان کی تیمارداری کر رہی تھیں۔ سیدنا امام حسین نے بیٹے کی خیریت دریافت کی تو سیدنا امام زین العابدین نے پوچھا، یزیدی لشکر کا کیا حال ہے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، ان پر شیطان غالب ہے اور جنگ ابھی جاری ہے اور میدان کربلا اس وقت خون سے رنگین ہے۔ امام زین العابدین نے پوچھا، چچا عباس کہاں ہیں؟ امام زین العابدین کے سوال پر سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ امام حسین کی جانب دیکھنے لگیں۔
حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمدار کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بوقت شہادت حضرت عباس علمدار کی عمر مبارک تقریباً 34 برس اور چند ماہ تھی۔ مروی ہے کہ حضرت عباس تمام شہداء سے علیحدہ پہاڑی کے قریب مقام شہادت پر دفن کیے گئے، جہاں آج بھی آپ کی قبر موجود ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عباس کے علیحدہ دفن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لاش پارا پارا ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو دنیا کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ حضرت عباس کی بہادری و شجاعت، فضائل و کمالات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلام مائی ٹرو بلیف سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔